بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب حکومت کامیاب ہوگی سائفر کو دبانے کے لیے، کیونکہ سائفر کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی یہ جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو سہولت کار تھا، یہ تو ڈائریکٹلی ان کے اوپر آتا ہے کہ انہوں نے ایک سازش کر کے ایک الیکٹڈ حکومت گرائی، لیکن یہ خود ہی اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے کے لیے ماہر ہیں۔ اتنا ان کو خوف ہے کہ عمران خان کسی طرح الیکشن سے باہر کیا جائے، کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن میں آ گیا تو ہار جائیں گے، تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی موقع نہ جائے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کرے، جیل میں ڈالے۔ یہ کوئی 14 مہینے سے یہ لگے ہوئے ہیں۔ پہلے اس سے میں صرف اعظم خان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس اعظم خان کو میں جانتا ہوں وہ ایماندار آدمی ہے، قابل آدمی ہے، اور جس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں سائفر میں وہ کہہ نہیں سکتا۔ جب تک میں اعظم خان کے منہ سے نہیں سنوں گا میں مانوں گا نہیں، کیونکہ اس میں یہ کئی باتیں حقیقت کے ساتھ نہیں ہیں، یا تو زبردستی سے اسے کروایا گیا ہے، کیونکہ زبردستی تو اس وقت ساری 2 پارٹیز بنا دی ہیں زبردستی میں، لوگوں کے اوپر بندوق رکھ کے کہ جی آپ اس پارٹی پہ جائیں اور بندوق کر کے دوسری پارٹی میں جائیں، ان کے ہی بیچاروں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس میں۔ اور پھر جو ہمارے لوگوں کو جو زور ڈالا ہوا ہے پارٹی چھوڑو، بیچارے جیلوں میں ہمارے لوگ پڑے ہیں، عورتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو بس صرف کہیں کہ جی آپ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں، یہ وہ بنتے ہیں تو آپ چھوٹ جائیں گے، اور یا پھر کہ جناب آپ کھڑے ہو کے جا کے وہ ٹی وی پہ کہیں میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ یہ اس طرح کی اس وقت جو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کا چل رہا ہے۔ وہ سائفر آتا ہے پاکستان، اور وہ میں جب پڑھتا ہوں تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ سائفر میں 2 مین چیزیں ہیں، باقی تو اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز لکھی ہوتی ہے کہ جی عمران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹرشپ سے ہٹانا ہے، اور ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے کہ عمران خان نے اکیلا فیصلہ کیا کہ روس جانے کا۔ آپ کو پتہ ہے روس، اور تب تک جنگ شروع ہو چکی تھی روس کی یوکرین میں، تو عمران نے اکیلے نے فیصلہ کیا، جبکہ اسد مجید ہمارے ایمبیسڈر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان نے اکیلا فیصلہ نہیں کیا، یہ سب سٹیک ہولڈرز نے مل کے فیصلہ کیا تھا۔ لیکن جس طرح وہ بات کرتا ہے، اسد مجید، سلام کرتا ہوں میں اپنے ایمبیسڈر کو، وہ کہتا ہے اس کے بعد جو مجھے میسج کہ ان کے خلاف آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ڈیمارش کرنا چاہیے کہ اس نے بڑی غلط زبان استعمال کی ہے۔ غیرت مند ڈپلومیٹ ہمارا، لیکن وہ غیرت یہاں نہیں جاگتی جب وہ یہاں پہنچتا ہے۔ سائفر جاتا ہے آرمی چیف کے پاس بھی، فورن آفس میں بھی، میرے پاس بھی آتا ہے۔ میں جب وہ دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس کی جرت کیسے پڑی ہے لکھنے کی، یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے ایک ایمبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو آپ نے ہٹانا ہے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے تو نہیں ہے، ایمبیسڈر تو مجھے جواب دے ہے، تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے؟ پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا؟ ایک ہی آدمی، جنرل باجوہ۔ سائفر تو جنرل باجوہ کے لیے اس نے بھیجا ہے۔ جب یہ ہوا میں کہتا گیا، میں نے ساروں کو کہا کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر انکوائری ہو۔ میں نے چیف جسٹس صاحب کو میں نے وہ سائفر بھیجا کہ جی اس کے اوپر انکوائری کروائیں، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا۔ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے 30 مارچ کو میں نے رکھا کہ جی یہ ہے، سارے آرمی چیفز بیٹھے ہوئے تھے، سروس چیفز بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے رکھا کہ یہ اس نے لکھا ہے، اور آپ کا ایمبیسڈر کہہ رہا ہے کہ ان کو پروٹیسٹ کرو کہ یہ کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے اس طرح کا، کسی بھی ایک ملک کو، آزاد ملک کو اس طرح کا زبان استعمال کرنی۔ انہوں نے کہا جی ہاں مداخلت تو ہوئی ہے، تنقید کی، امریکہ کو پروٹیسٹ بھی کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے 30 مارچ کو۔ میں نے پارلیمنٹ میں لے کے گیا کہ ان کیمرہ میٹنگ کروائی، میں نے کہا ان کے سامنے رکھو، اپوزیشن کوئی لیڈر ہی نہیں آیا اس میٹنگ پہ،
شہباز شریف آصف زرداری انہوں نے بہت کر دی. کیوں کی؟ کیونکہ ملے ہوئے تھے ساتھ. یہ اس کا حصہ تھے, یہ سازش کا حصہ تھے. کیونکہ کیا یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ, تو کیا یہ عمران خان چھوڑے کسی بھی ملک کو اجازت دیتا ہے ایسے؟ کیا ایران کے اندر کسی کی جرت ہے کہ ان کے امبیسڈر کو کہے کہ جا کے اپنے پریزیڈنٹ کو ہٹا دے؟ یا ہندوستان میں کسی کی جرت ہے کہ کہے کہ یہ امبیسڈر کہہ کہ جی نریندر مودی کو ہٹا دے؟ قومی غیرت ہوتی ہے, قومیں غیرت کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں, قوم غیرت سٹینڈ لیتی ہیں, مشکل وقت گزارتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں. دنیا ان کی عزت کرتا ہے, دنیا اس قوم کی عزت کرتا ہے جو اپنی عزت کرتی ہے. جب ایک عام آفیشل اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے اور میں اس کو پر کچھ ہوئی نا, یعنی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں حیران ہو گیا کہ صرف جی ہم ڈیمارش کرتے ہیں. آپ انکوائری کرنی چاہیے تھی, پوچھنا چاہیے تھا, لکھنا چاہیے تھا کہ اس نے کیوں یہ کہا. اور انکوائری جب ہونی تھی تو ایک آدمی نے سامنے آ جانا تھا, جنرل باجوہ نے. مسلسل یہ جناب ان کی میٹنگز ہوتی تھی, ان کی وہ چارج افیئر سے ملتے تھے. کیا ایسا کو نہیں پتا تھا کہ پچھلے 3 مہینے کے اندر ہمارے پارلیمنٹیرینز, ہمارے پی ٹی آئی کے بیک بینچرز اور یہ اپوزیشن لیڈر سے بار بار امریکن ایمبیسی میں جا رہے تھے. ارشد شریف نے پورا پروگرام کیا, بتایا کہ کون کون سے دن کون کون سے لوگ گئے. راجہ ریاض کا بتایا گیا. کیا راجہ ریاض میں فورن پالیسی ڈسکس کرنے گیا تھا؟ جو سب سے پہلے بھاگے وہ امریکن ایمبیسی جا رہے تھے. کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اس میں سیفر بھی کہہ لے گا کہ عمران خان خود روس کیا ہے. کہ میں عمران خان نے خود روس کیوں جانا تھا؟ فورن آفس نے مجھے کہا, بیٹھ کے مشاورت ہوئی, ہم نے سارے پاکستان کے ایکس فورن سیکرٹریز کو بلایا, سب نے کہا کہ آپ کا رشیا جانا بہت ضروری ہے, ہمیں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے. پھر ہمیں 20 لاکھ ٹن گندم چاہیے تھی ان سے, وہ ہم بات کرنا چاہتے تھے, کنسیشن میں تھے. اس کے بعد جب ٹینشن ہوئی یوکرین سے تو تیل کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئی, کموڈیٹی سپر سائیکل آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جا کے تو ان سے نیگوشیٹ کریں سستا تیل. تو سارا سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کہ جتنے بھی تھے انہوں نے پورا پلان کیا. ہم ٹرپ پہ جانے لگے, شام کو ٹینشن بڑھ گئی روس کی اور یوکرین کی. میں نے جانے سے پہلے جنرل باجوہ سے پوچھا کہ کیا مجھے جانا چاہیے یا نہیں. انہوں نے کہا ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے خیال میں آپ کو جانا چاہیے. تو سب سے پوچھ کے میں روس گیا, میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں گیا. تو واپس آیا تو جناب جنرل باجوہ نے اس کے 2 دن بعد کہ جی مذمت کرو کہ جو روس چلا گیا وہاں. فورن آفس ہی بیٹھا, ہمارے مین لیڈر بیٹھے ہیں. ہم نے کہا کہ ہندوستان تو مذمت نہیں کر رہا, وہ تو ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے, وہ تو نہیں کر رہا, ہم کیوں کریں؟ اور ہم ان سے ڈیل کر کے آ گئے تھے سستا تیل پہ اور سستی گندم پہ. اس کے بعد جا کے ایک نیشنل سیکورٹی کا سیمینار ہو رہا ہے. جنرل باجوہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی عمران خان ہم روس کی سخت مذمت کرتے ہیں. گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف جا کے سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. اس کے بعد حسین حقانی کی ٹویٹ آتی ہے, وہ کہتا ہے جنرل باجوہ پرو امریکہ ہے اور عمران خان اینٹی امریکہ ہے. بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے $30,000 دے کے حسین حقانی کو جنرل باجوہ نے ہائر کیا ہوا تھا ہماری گورنمنٹ کے دوران. وہ بعد میں جب ان کا فیرا, ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے جو آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے لابیز کو, اس میں پتا چلتا ہے بعد میں ہمیں. ایک ہی چیز ہو رہی ہے, سب کچھ, کوئی فکر نہیں ہے ملک کدھر جا رہا ہے, کوئی اس وقت فکر نہیں کہ ملک کے سارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں. سارا صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو کس طرح ڈسکوالیفائی کرنا اور جیل میں ڈالنا ہے. یہ ایجنڈا ہے. اس کے اندر یہ سائفر بھی آ گیا. یہ نہیں ان کو پتا کہ سائفر میں ان کی تباہی ہے, کیونکہ یہ سب ملوث تھے اس میں. یہ شہباز شریف بھی تھا, زرداری بھی تھا, ساروں کو پتا تھا سائفر کا. سارے میٹنگز کر رہے تھے امریکنوں کے ساتھ. اور اس کے اندر جو جنرل باجوہ کا رول ہے وہ سب کے سامنے آئے گا کہ انہوں نے کیا رول تھا اس کا, اور کیسے ایک حکومت جو اتنے سالوں کے بعد صحیح پرفارم کر رہی تھی, جو اکانومی ہماری آگے جا رہی تھی, اس کو گرا کے ایک وہ چوروں کو اوپر لے کے آئے ہیں جو 30 سال ملک کو چوری کر رہے تھے.
لوٹ رہے تھے جو 30 سال ملک کو, جو خود جنرل باجوہ ہمیں بتاتے تھے, جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ جن کی چوریوں کی بتاتی تھی, جو ایک دوسرے کی چوریوں کا بتاتے تھے, جن کی انٹرنیشنل دنیا میں ان کی چوریوں کے اخباروں میں اور کتابوں میں جن کا نام آتا تھا, ان کو لا کے اوپر بٹھا دیا. انکوائری سب سے بڑی یہ ہونی چاہیے اس سائفر کے اوپر جو ایف آئی آر نہیں کر سکتی. اگر صحیح انکوائری کروانی ہے تاکہ ہم آگے یہ غلطیاں نہ کریں, تو انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ یہ سازش میں کون کون شریک تھا کہ گورنمنٹ گرا کے ایک ملک کی اکانومی کی تباہ کیا, آج پاکستان کو گھٹنوں پہ رکھ دیا. آج اگر ہم ان کی مدد نہ کرتے اور آئی ایم ایف سے نہ کہتے کہ آپ کی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ہم ساتھ, تو پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تھا. ڈیفالٹ کرنے کا مطلب کہ آج لوگوں کا معاشی قتل ہو جانا تھا, جو ہو چکا ہے. اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی, بے روزگاری یعنی سارا جو ہماری باہر سے فائنینسنگ ختم ہو جانی تھی, جو آگے آج ہی برے حالات ہیں اس سے دگنے ہو جانے تھے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ کس نے کیا, کس پلیئر نے کیا کیا رول پلے کیا, یہ انکوائری ہونی چاہیے.